نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 61 سے اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقین جو آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ آپ کی مجلس سے کفر کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی نکل جاتے ہیں۔ اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں۔ تو پچھلی نشست میں اللہ کریم نے جو ہم نے سورہ آیہ مبارکہ پر گفتگو کی تھی، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے دین کا اور شاعر دین کا جو ہے وہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کے دین کو انہوں نے ہنسی کھیل سمجھ رکھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کون سی بات بری لگتی ہے ہماری، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، جو ہم پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ان کی جو بیماری تھی اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ میرے محبوب، یہ بھلے آپ کی مجلس میں آ کر آپ کو یقین دلواتے ہیں اس بات کا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، اور یہ یہودی جو تھے ان کا وتیرہ تھا منافقین کا، اور قسمیں اٹھایا کرتے تھے یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح کفر میں داخل ہوتے تھے اسی طرح کفر کے ساتھ لوٹ جاتے تھے، یعنی کہ ایک ذرہ برابر بھی ایمان ان کے اندر کبھی داخل ہوا ہی نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے رب کریم نے یہ بات یہاں کر دی کہ میں وہ ذات ہوں جو دلوں کے بید کو جانتی ہے۔ بھلے تم بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرو میرے محبوب کو، لیکن میں تم کو یہ باور کرا رہا ہوں کہ تم جو بھی کرو مجھ سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ جو تمہارے دلوں کے اندر جو چیز ہے چھپی ہوئی، میں اس کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جو اصلیت تھی نا وہ بتائی، اور پھر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ یہ حقیقت میں تمہارے دوست ہے ہی نہیں، نہ ایمان والے ہیں، ان کے اندر کبھی ایمان داخل ہوا ہی نہیں۔ اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جن کو یہ چھپائے پھرتے ہیں۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّخْطَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ ان میں اکثر ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ان کی جو بیماری جس سبب سے وہ دین اسلام کے قریب نہیں پھٹکتے، نہیں داخل ہونا چاہتے دین اسلام میں، ایک تو وہ گناہوں سے لبریز جو ان کی زندگی تھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور دوسرا ظلم اور حرام خوری، سب سے بڑا جو عیب ان کے اندر دار آیا تھا وہ تھا حرام خانہ۔
لوگوں کا ناحق مال کھانا، جھوٹ مکر فریب کر کے لوگوں کا مال ہتھیا لینا، سود کا کاروبار کرنا، یعنی کہ حلال ذرائع سے روزی کمانا جو تھا وہ بھول ہی چکے تھے۔ وہ کہتے تھے پیسہ آنا چاہیے، جس طریقے سے بھی آئے بس پیسہ آنا چاہیے۔ یہ مطمع نظر جو تھا ان کا وہ حرام خوری تھا، اور حرام خوری جو ہے اٹ سیلف یہ بڑا ظلم ہے اور یہ گناہ بھی ہے۔ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جا کر رزق کماتے ہیں، وہ حرام تو ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی تو آپ کرتے ہیں، اور پھر اپنی جانوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو سبب اتنا ہی تھا کہ وہ لوگ حلال کھانا نہیں چاہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے آ کر دین مبین کو پیش کیا، اور ان کی تورات میں جو احکامات اللہ کریم نے دے رکھے تھے، رشوت کے متعلق، حرام خوری کے متعلق، سود کے متعلق، ظلم کے متعلق، جتنے احکامات تورات میں تھے، جب آپ نے آ کر ان کو بیان کیا تو ان کو ناگوار گزرا کہ ہم اچھے بھلے لوگوں کو ہم نے بیوقوف بنا رکھا تھا، ہمارا کاروبار چل رہا تھا، انہوں نے تو آ کر ہمارا سارا کھیل ہی خراب کر دی۔ تو دنیا کی جو عزت تھی، دنیا کا جو مرتبہ تھا، دنیا کا جو مال تھا، محض صرف ایک ہی یہ چیز ایسی تھی جو یہودیوں کو ایمان میں داخل ہونے سے روکے ہوئے تھی، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین حق ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بھی ان کے روشن سورج کی طرح چمکتے ہوئے سورج کی طرح ان پر آیات تھی یہ بات کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کے متعلق ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن یہ حرام خوری اتنا بڑا انسان کا معاملہ ہے کہ جو ہر جگہ پر انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ مال کی محبت کہ جس طرح بھی سی آئے بس مجھے مال میرے پاس آنا چاہیے، کسی کی کوٹھی دیکھی، کسی کا بنگلہ دیکھا، کسی کی گاڑی دیکھی، کسی کے اچھے کپڑے دیکھے، کھاتا پیتا کسی کو دیکھا تو حسد دل میں پیدا ہوگا، طمع پیدا ہو گیا، لالچ پیدا ہو گیا، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ تو پھر انسان جب کوشش کرنی شروع کرتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں کہ حرام طریقے سے کما رہا ہوں، اور جب وہ حرام کے رستے پر میرے بھائیوں وہ چلے گا، حرام خوری کرنے کی کوشش کرے گا، کمانے کی کوشش کرے گا، تو پھر کئیوں کا حق وہ کھائے گا، اور جب آپ کسی کا حق غصب کرتے ہیں تو اسی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو حرام خور جو ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بس یہ ان میں اکثریت ایسے لوگ ہیں جو گناہ گار بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، اور حرام خوری میں یہ بڑی تیزی سے کوشاں رہتے ہیں، حرام کمانے میں ہر وقت جو ہے وہ، جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل اللہ ماشاءاللہ حرام خوری کو حلال سمجھ کر کیا جا رہا۔ یہ ہر روز آپ نئی سے نئی خبر سنتے ہیں، کبھی آٹا نہیں مل رہا، کبھی چینی نہیں مل رہی، جی کبھی فلاں چیز۔ یہ پچھلے دنوں میں تھوڑا سا تیل کا چکر بنا تو لوگوں نے ہڑتال کر دی، پیٹرول پمپ بند کر دی، اور وہ پیٹرول جو 160 روپے تھا وہ 180 روپے بکنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جتنا کچھ بھی انسان کرتا ہے نا، جس چیز کی تھوڑی سی کمی ہوئی اس کا ریٹ بڑھا کر بیچا، اسی کو حرام خوری کہتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے 160 روپے بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور اچانک مارکیٹ میں اگر وہ تنگی آ گئی تو آپ نے وہی 160 کی اگر 161 کی بھی بیچی تو سارے کا سارا آپ نے حرام کر دیا۔ اور بتائیے ذرا مجھے وہ کون سا حاجی ہے ایسا ہمارے معاشرے میں بیٹھا ہوا جو کھلی دکان پر رکھ کر بار تھڑے پہ کہہ کے لے جاؤ یار 160 روپے کی لے جاؤ۔ بلکہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو ایمان والے کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ چوکوں میں رکھ کر کے مفت لے جاؤ، جس کو ضرورت ہے آ جاؤ۔ عثمان غنی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگوں کے لیے کھانے کے پاس کم ہے تو اپنی کمائی سے خرید کر لوگوں کو مال دیا جائے، چے جا کے کمائے ہوئے مال کو روک لیا جائے، تو اسی کو حرام خوری کہتے ہیں۔ اور یہ حرام خوری جو اللہ کریم نے فرمایا یہ ظلم بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور یہ خصلت کن کی ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے یہ ان لوگوں کی خصلت ہے جن کے نزدیک ایمان گزرا ہی نہیں۔ اب کڑیاں جوڑ سے چلے جانا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ داڑیاں رکھ لینے سے، ٹوپیاں پہن لینے سے، جبے کبے یا دستاریں سجا لینے سے، یا ہر سال عمرہ کر لینے سے، یا 3-4 حج کر لینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔
اللہ وہ ہے جو کہتا ہے میں تیرے دل کی بات کو جانتا ہوں، تیرے اندر کیا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ تو جو ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہے کس غرض سے جاتا ہے؟ مجھے راضی کرنے کے لیے جاتا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے؟ ارے اللہ کو راضی کرنا تو بڑا آسان ہے، اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو تو اللہ خود بخود راضی ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر ماتھا ٹیکنے کی ایسی کوئی اشد ضرورت ہے؟ ایک حج فرض ہے نا جی، اگر اللہ نے مال دیا تو ضرور کریں، لیکن ہر سال جا کر سال میں 3 جا کے عمرے کرنا یہ محض عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ دکھلاوے کے لیے ہیں، یہ دکھلاوے کے لیے ہیں۔ یہاں رہ کر جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہر جگہ غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے لوگ تڑپ رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہر سال 4 جا کے اگر عمرے کھڑکائیں تو اس کا کیا اجر ہمیں میسر آئے گا؟ میرے محلے میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، بھوکا ہے، اور میں ہر سال عمرہ کرنے چلے جاؤں تو کیا اللہ کریم میرے اس عمرے کو قبول کر لے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ ہمیں اس دھوکے سے باہر نکلنا چاہیے۔ سارا سال حرام کا مال کمایا، سارا سال حرام خوری کی، اور سمجھا سال کے بعد جا کے 10 دن جا کے عمرے کے لگا لیے مدینہ پاک میں تو سارا کچھ صاف ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے ہمیں ثابت کرنا ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ بھئی کیا ضرورت پڑی ہے 4 لاکھ روپیہ لگا کے جانے کی؟ ایک آپ نے کر لیا نا، اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ اپنے ماں باپ کو خوش ہو کے دیکھا اگر صبح اٹھ کے، جب آنکھ کھلے تو ماں باپ کے چہرے کا دیدار کیا کر، مسکرا کر خوشی کے ساتھ، تو اللہ کہتا ہے تجھے مقبول حج کا ثواب میں دے دوں گا۔ ہم کس دین کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کون سا دین ہمیں چاہیے؟ اللہ کریم نے تو سارا معاملہ جو سمجھایا وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جن بھوکے پیاسے مسکین لوگوں کے ساتھ اگر تیرا معاملہ درست ہے تب تیرا چل کر آنا میری بارگاہ میں مقبول ہوگا، ورنہ تیری نمازیں اور روزے مجھے نہیں چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر محض بھوکے پیاسے رہتے ہیں، محض بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کا روزہ ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے سینے میں احساس نہیں کسی کا، غریب مسکین کے لیے تڑپ نہیں، تو پھر یہ ساری عبادت جو ہے یہ دکھلاوے کی سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ایک تو اپنی کمائی کو حلال کیا جائے، اپنے کمائی کے جو ذرائع ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے۔ جو میں کما کر لایا ہوں کیا اس میں حرام تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں، جھوٹ بول کر تو نہیں کمایا میں نے، زیادہ ناجائز منافع تو نہیں کمایا میں نے؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ ان پر دھیان رکھیں گے، توجہ کریں گے، میں نے کسی کا کام کیا، مزدوری میں نے جائز لیا، ناجائز تو نہیں لی، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، اگر اس طرح کے معاملات کو آپ واچ نہیں کرتے، مد نظر نہیں رکھتے، تو یاد رکھیے گا یہی کام جو ہیں آپ کے یہ آڑے آئیں گے آپ کے لیے جنت کے دروازے پر، آپ کا داخلہ ممنوع کر دیا جائے گا۔ ہر ایک چیز جو آپ نہیں جانتے رب کریم جانتا ہے، تو چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر ایک چیز، بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ کہ ظاہری طور پر دنیا مال کمانے کے چکروں میں جو کچھ کر رہی ہے، اس دنیا میں تو انسان کو سب کچھ مل گیا جی، بڑی گاڑی بھی مل گئی، بڑا بنگلہ بھی مل گیا، لیکن اللہ کہتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو حقیقت میں تم برا کر رہے ہو۔ یہ تب پتہ چلے گا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور نامہ اعمال کی کتاب جب کھلے گی، پھر سمجھ آئے گی اوہو یہ کیا کیا۔ پھر کہیں گے کہ مولا ایک دفعہ مجھے واپس بھیج، میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اب میں ایسا نہیں کروں گا کہ ایک دفعہ مجھے واپس بھیج۔ اللہ کہے گا اب واپس جانے والی بات ختم، جو تو نے کرنا تھا کر لیا، آج تو سزا اور جزا کے فیصلے کا دن ہے۔ تو لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے، جہاں ہم اپنی عبادات کی فکر کرتے ہیں وہاں پر دوسرے معاملات کو بھی اپنے نظر رکھیں۔ اپنے رزق کو حلال کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ایک لقمہ اگر انسان کے پیٹ میں حرام کا چلا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس بندے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ایک لقمہ حرام کا۔ اور جہاں پر ساری آمدن ہی حرام کی ہو وہاں پر آپ کے حج اور عمرے کیا ہوں گے؟
اس لیے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ اپنے معاملات، زندگی کے معاملات میں خیال کریں کہ ہم کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی حدوں کو پھلانگ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں جن پر اللہ کریم نے غضب کیا اپنا، جن سے اللہ کریم ناراض ہوا، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ کریم ان سے ناراض ہوا۔ وہ برے اعمال کرتے تھے، اور وہی اعمال جو ہیں اگر ہم کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ان سے رب کریم ناراض ہے تو ہم وہی اعمال کریں تو ہم سمجھیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اعمالات کو درست کرنا ہوگا اور اپنے معاملات کو صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر لا کر، تھوڑا مل جائے بلا، اس دنیا میں انسان کو تھوڑا مل جائے وہ بلا، لیکن زیادہ کمانے کے چکر میں اگر انسان کسی کا حق مارے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، حرام خوری کرے گا، تو یاد رکھیے گا وہ قیامت کے دن اس کے لیے پشیمانی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا جو مل جائے اسی پر گزارا کریں اور اپنے مال کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی کوشش تو یہ کریں کہ کمائی کے ذرائع ہیں ان کو پاک رکھیں، ملاوٹ نہ ہونے دیں۔ زیادہ کی طلب جو ہے نا انسان کو یہ مرواتی ہے، یہی ذلیل کرواتی ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ اور یہ خصلت کن کی ہے؟ دنیا کمانے کی خصلت کن کی ہے؟ مطمع نظر ہی دنیا کمانا ہو، یہ بنی اسرائیل کے یہود کی خصلت تھی۔ ایمان والے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب جب یوں ایمان قبول کرتے چلے جاتے تو دنیا کی رغبت ختم ہو جاتی، پھر اپنا مال اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے، اپنا نہ سوچتے، اپنے بھائی کا سوچتے۔ یہ ہے فرق جو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، کہ اپنی نہ سوچ، اپنے بھائی کا سوچ۔ جب اپنے بھائی کی سوچ آپ کے سینے میں آئے گی، آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوگی اپنے بھائی کے لیے، پھر آپ حلال و حرام میں تمیز بھی کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو دولت کی محبت اور دنیا کی چاہت جو ہے یہ انسان کے لیے بنیادی جو ہے نا بیماری ہے، جو کامن بیماری ہے انسان میں، جو پچھلی قوموں میں بھی تھی اور اس قوم میں بھی ہے۔ جو اس روش پر چلے گا، یاد رکھے اس کا معاملہ اسی قوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ آپ سارے کے سارے زندگی کے معاملات ان کے جیسے کریں جن پر اللہ ناراض ہوا اور کہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جن سے اللہ راضی ہوا۔ کون سا راستہ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا اس راستے پر ہم کو چلا دے، وہ بتا دے راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں ہے، یہ غضب جن پر کیا گیا ان کی نشانی اللہ کے نے بتائی کہ وہ گناہ گار ہیں، ظالم ہیں اور حرام خور ہیں۔ تین بد صفتیاں رب کریم نے بنائی، گناہ گار بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، اور سب سے بڑی چیز ان میں کیا ہے؟ سخت حرام خوری کرتے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے اللہ کے نے ارشاد فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السخط لبئس ما کانوا یصنعون، اور انہیں درویش اور ان کے علماء ان کے قول گناہ اور عقل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ جو کچھ تیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ اب وہ تو اللہ نے فرمایا ان کا جو حرام خوری کرتے ہیں وہ بہت برا کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ایک تو وہ جو گناہ کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، ایک وہ جو حرام خوری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن بول نہیں رہا۔ اور خاص کر جو اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا وہ ربانیون والاحبار کا کیا، جو درویش ہوتے ہیں، صوفی اور علماء اکرام، ان کا ذکر کیا کہ وہ ان کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور حرام کھاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، تو منع کیوں نہیں کرتے؟ منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ برائی کے خلاف جو آواز بلند نہیں کرتا، اللہ کریم فرماتے ہیں جو کچھ بھی وہ تیار کر رہے ہیں بہت برا۔ تو ایک تو ہے گناہ کرنے والا اور ایک ہے گناہ کرتے ہوئے کو دیکھنے والا، یہ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ جہاں اس گناہ کرنے والے کو سزا ملے گی، وہاں اس گناہ کرتے ہوئے کو دیکھنے والے کو، چپ رہنے والے کو بھی سزا ملے گی۔ یہ جو کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا یہ فرض عین ہے انسان پر، اور خاص کر وہ لوگ جو علماء حق، علماء دین ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، اگر وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے
تو ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا جو برائی کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی کی کہ فلاں بستی والے پر ان کی بستی کو الٹا کر دو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اے اللہ، اس بستی میں ایک تیرا ہی بڑا برگزیدہ بندہ رہتا ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی کو اس شخص سمیت الٹا کر دو، کیونکہ اس شخص کا میری وجہ سے کبھی چہرہ پشیمان نہیں ہوا، کبھی اس کو غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ یہ لوگ جو ہے برائی کی طرف جو ہیں کیوں ہیں۔ اپنی تسبیح لے کر، اپنا مسلح لے کر وہ لگا ہوا ہے، لیکن دنیا کی اس کو فکر، دنیا گناہوں میں لبریز ہے، اس کو اس کی فکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کی بستی کو غرق کر دے۔ مجھے نہیں چاہیے ایسا عبادت گزار جس کو میرے بندوں کی فکر نہ ہو۔ مخلوق خدا جو ہے وہ گناہوں میں لبریز ہے، اور یہ اپنی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو نگلیکٹ کیا کہ یہ تصور، ایسا مجھے نہیں مجاہد چاہیے، ایسا مجھے بندہ، ایسا فرما بردار نہیں چاہیے جو فقط اپنی ذات کا سوچے۔ بھلے دنیا جہنم کے ایندھن کی طرف بھاگتی چلی جا رہی ہو تو اپنی فکر میں پڑا رہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ آیت پڑھتے ہوئے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہوگے تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو ان قریب اللہ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، کہ جو ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کا ظالم کا ہاتھ نہیں روک رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ظالم کے ساتھی ہیں۔ اگر آپ خاموش رہے، آپ نے چیلنج نہیں کیا، آپ نے روکنے کی کوشش نہیں کی، اپنی بساط کے مطابق ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے نہیں روکا، تو آپ کا شمار بھی ان ظالموں کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے یا دل سے بدل دے، جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ اس کو دل سے بدل دے۔ یہ سب سے کمزور ایمان ہے، جیسے جہاد کے متعلق کہا جاتا ہے نا، یہ اور حدیث مبارک ہے، سب سے بڑا جہاد ہاتھ سے روکنا، پھر زبان سے روکنا، پھر دل سے برا جاننا، اور دل سے برا جاننا کسی برائی کو، یہ ایمان کا کمزور ترین جو ہے نا درجہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نعمان بشیر، یہ بڑی عجیب قسم کی حدیث ہے مبارک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود قائم کرنے والے اور اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ ایک قوم نے کشتی میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی، بعض لوگوں کے نام اوپر کی منزل کے لیے نکل آئے، بعض لوگوں کے نام نیچے کی منزل کے لیے نکل آئے۔ تو اوپر کی منزل، نیچے منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل پر گئے، پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم کشتی کے پیندے میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی لے لیں تو اوپر کی منزل والوں کو زحمت نہیں ہوگی۔ اگر اوپر کی منزل والوں نے ان کو اپنا ارادہ پورے کرنے سے نہ روکا، چھوڑ دیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دو منزلہ کشتی میں دو قسم کے لوگ سوار ہیں، ایک اوپر بیٹھے ہیں، ایک نیچے بیٹھے ہیں۔ تو نیچے والے اوپر والوں سے پانی لیتے ہیں، مانگتے ہیں، اور کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ اس میں سے سوراخ کر کے سمندر سے پانی نکال لو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو ان کو ارادہ پورا کرنے پر کھلا چھوڑ دیا تو جب کشتی میں سوراخ ہوگا تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ یہی حال ہے انسان کا، جب کسی کو برائی کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اور اس کو برائی کرنے سے روکتے نہیں تو جب عذاب آتا ہے، یاد رکھیے گا، پھر عذاب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نہیں کرتا، گندم کے ساتھ جوں بھی پستے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور خاص کر یہاں اللہ کریم نے جو ایڈریس کیا وہ روحانی جو درویش ہیں اور دینی علماء کرام کو، یہ ان کو کیا ہوا، یہ کیوں نہیں روکتے لوگوں کو؟ تو یہ دوہری ذمہ داری ہے، جہاں خود جو ہے وہ برائیوں سے بچنا ہے میرے بھائیوں، وہاں پر یہ ہے لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اگر آپ نہیں حق ادا کر رہے
تو آپ بھلے یہ نہ سمجھیں کہ بس میرا بس نہیں چلتا، میں کیا کروں، زبان سے تو کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو یار یہ برائی نہ کر، اللہ اور اللہ رسول سے منع کرتا ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صرف زبان سے ہی اپنا یہ فرض پورا کرتے ہیں، ہم تو کنی کترا کر نکل جاتے ہیں، وہ چھاڑی یار سانو کی پئی ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب آپ اس طرح کے معاملات میں کنی کترا کر نکل جائیں گے تو یاد رکھیے گا اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم تیار کر رہے ہو یہ بہت ہی برا کام ہے، بہت ہی برا ہے، کہ میں نے تم کو یہ حکم دیا تھا کیا، نیکی کی تلقین کرنا اور بدی سے لوگوں کو روکنا۔ کیا یہ آپ نے پڑھا نہیں سنا نہیں کہ اللہ کا حکم ہے؟ اور اگر آپ برائی سے لوگوں کو نہیں روک رہے، ایک ہے نیکی کی تلقین کرنا، ایک ہے برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی المنکر، یہ دونوں فرض ہیں انسان پر۔ اگر آپ نیکی کی تلقین کرنے کے قابل ہیں تو نیکی کی تلقین کریں، اور برائی سے روکنا تو ہر انسان پر فرض ہے، چاہے چھوٹے درجے کی برائی ہے چاہے بڑے درجے کی برائی۔ اگر آپ مزاحمت نہیں کر رہے، اگر آپ ہاتھ سے روکنے کے قابل ہیں ہاتھ سے روکیں۔ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں اتنی تو طاقت بندے کو ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت تو مزاحمت انسان کو کرنی چاہیے، برے کو برا کہنا چاہیے، برائی کو برائی کہنا چاہیے، یہی تو ایمان ہے۔ اور اگر آپ بھی خاموش ہو گئے کہ مجھے کیا پڑی ہے یار کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سینے میں درد نہیں، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہنم کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور آپ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ بات اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر پھر وہ جہنم میں جائے گا تو تو بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، کیوں کہ تو نے اس کو روکا نہیں، تو نے اس کو روکا نہیں۔ تو لہٰذا ایمان والے پر یہ دوہری ذمہ داری ہے، اور جس قدر جس کا منصب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس قدر اس کی گرفت بھی اللہ کریم زیادہ کرے گا۔ اس لیے علماء کرام کا اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں علم بھی تھا، تمہیں منصب بھی دیا گیا تھا، اور اسی طرح حکمران ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، نیکی کو کیوں عام نہیں کیا، برائی کو کیوں نہیں روکا۔ تو یہ جواب دینا پڑا، ہر ایک نفر کو دینا پڑے گا اپنی بساط کے مطابق، جتنی قوت ہے آپ کے پاس، جتنی طاقت ہے آپ کے پاس اللہ کریم نے عطا کر رکھی ہے، اس قوت اور طاقت کے ساتھ نیکی کی تلقین کیا کریں اور برائی سے بچنے کی اور اپنے بھائیوں کو بچانے کی کوشش کیا کریں، یہ ایمان ہے۔ اور اگر فقط آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اپنے آپ کو مامون کر لیا اور کسی بھائی کو چھوڑ دیا کہ وہ جہنم میں جاتا ہے تو جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ کریم اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ اس بات پر اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر، ایک تو خود برائی سے بچنا ہے، اگر چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جا کر ہمیں پشیمان نہ ہونا پڑے، اللہ اور اللہ کے رسول جا کر کامیابی کے ساتھ اللہ کے سامنے جا کر پیش ہوئیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے۔ کام مشکل ہے لیکن کرنا ضروری ہے، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ پہلے خود کو بچانے کی کوشش کریں، اور پھر جہاں تک آپ کی بساط ہے، جہاں تک آپ کا تعلق ہے، واسطہ ہے، رشتہ داری ہے، محلے داری ہے، شہر میں رہتے ہیں، وہاں پر برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں، اپنا حصہ ڈال دیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، تو مشہور روایت ہے کہ ایک بلبل نما سا چھوٹا سا پرندہ وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر جا رہا تھا، تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تیری اس چونچ سے ایک بوند جو ٹپکنی ہے اس سے کیا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن یہ ہے کہ میں ظالموں کے ساتھ تو شمار نہ ہوں گی، میرا حصہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس آگ کو بجھانے والے۔ بس اتنا ہی کام ہے، ایک قطرہ آپ کے پاس ہے نا، اگر اس کو برائی کو روکنے میں صرف کر دیں، اللہ کریم نیتوں کا حال جانتا ہے، آپ کے دل کے اندر کی بات جانتا ہے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے اندر کو جو ہے نا مضبوط کر دے، تاکہ ہم برائی کے سامنے بند باندھنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ جو معاشرے میں برائی پنپ رہی ہے نا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہر بندے نے جو ہے نا اس بات کو سوچ لیا کہ مجھے کیا پڑی، مجھے کیا پڑی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو خود اپنی جان کو بچائے بیٹھا ہے نا، اس کو اس بستی کے ساتھ تباہ و برباد کر دو، بچے گا کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہا ہے نا، یاد رکھیے گا وہ بھی بچے گا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیف ہو جائیں تو ہمیں یہ چاہیے کرنا چاہیے کہ دوسروں کو بھی سیف کریں۔ خود جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی جہنم سے بچائیں، تب جا کر ہم کامیابی کے راستے پر ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔